انہوں نے اپنے اس انگریز دوست کو لندن سے دعوت دی, کہاں کی؟ اٹک کی, کہ اٹک آؤ کبھی ہمارا گاؤں دیکھو. وہ انگریز جب اٹک آیا نا تو ہمارے امام صاحب بتاتے تھے کہ جس اٹک کے آدمی نے انگریز کو انوائٹ کیا تھا اس نے لوگوں سے انگریز کو ملوانا شروع کر دیا. یہ کون ہے جی؟ یہ میرا ماموں ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ دوسرا ماموں ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ تیسرا ماموں ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ چوتھا ماموں ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ پانچواں ماموں ہے. یہ کون ہے؟ یہ چاچا ہے. یہ دوسرا چاچا ہے. یہ تیسرا چاچا ہے. یہ چوتھا چاچا ہے. یہ پانچواں, یہ چھٹا, یہ ساتواں. یہ کون ہے جی؟ بھتیجا ہے. یہ پہلے چاچا کا بیٹا ہے. یہ دوسرے چاچا کا تیسرا بیٹا ہے. یہ تیسرے چاچا کا پہلا بیٹا ہے. یہ چوتھے چاچا کا 8واں بیٹا ہے. اور ایکسپیکٹڈ بھی ہیں ابھی بہت سارے. چاچے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں اور بھتیجے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. ابھی چاچے ختم نہیں ہوئے ہیں, دادا الحمدللہ جوان ہے ابھی بھی. یہ تو وہ مال دکھا رہے ہیں جو مارکیٹ میں آ چکا ہے. اچھا, چاچے, پھپھو, ماموں, بھتیجے, کزن, ایک لائن لگی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں پھر اس انگریز کی دعوتیں شروع ہوئی. اب ظاہر ہے باہر سے مہمان آئے ہیں تو ہر آدمی دعوت کرے گا. بڑے چاچا نے, پھر دوسرے چاچا, وہ انگریز دعوتیں کھا کھا کے پاگل ہو گیا. انگریز سے پوچھا تمہارا کیا؟ اس نے کہا بس میں ہوں, وحدہ لا شریک لہ. وحدہ. ایک گرل فرینڈ ہے, اب اماں کہیں اولڈ ہاؤس میں ہوں گی, مدر ڈے کے موقع پر چاکلیٹ لے کے جائے گا ان کے پاس. ابا مارکیٹ سے کیا آئیں؟ بعضوں کے ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, پوچھتے ہیں آپ ابا والے ہیں وداؤٹ ابا ہیں؟ آپ ابا والے ہیں یا وداؤٹ ابا؟ وداؤٹ ابا ہیں تو کوئی بات نہیں, سنگل مدر. اور اگر ابا ہیں تو ٹھیک ہے, کیوں ہونے سے بھی کوئی فرق, ہوں گے تو کیا کر لیں گے وہ. ہمارے ہاں ابا بہت, ہمارے ہاں تو یتیم کے فضائل کیوں ہیں؟ باپ نہیں ہے بھائی, سر سے سایہ ختم ہو گیا. اس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی. اس کی کفالت پہ نبی نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. کیوں؟ اسلام بہت بڑا نقصان مانتا ہے جس بچے کا باپ مر گیا. اللہ کہتے ہیں اس کا تو سایہ چھن گیا, کیونکہ باپ سے زیادہ غیرت اولاد کے حق میں کسی میں نہیں ہوتی. اتنا بڑا نقصان, باپ کا مرنا اتنا بڑا نقصان ہے. اور جو قوم باپ پیدا ہی نہیں ہونے دے رہی, وداؤٹ باپ پیدا ہو رہی ہے. تو وہ انگریز جب ملا نا, یہ چچا, یہ ماموں, وہ حیران ہو گیا, بھائی کیا مسئلہ ہے یار. یہ بڑا خوش ہوا, بڑا متاثر ہوا کہ یار تمہارا تو ایک مضبوط خاندانی نظام ہے. تو نکاح ختم ہونے سے یہ خاندانی نظام ختم. گدھے گھوڑوں والی زندگی. گدھے کی ماں کا تو تھوڑے دن تک پتا ہوتا ہے یہ ماں ہے, اس کے بعد جب گدھا بالغ ہوتا ہے تو ماں کا تصور بھی ختم. پھر گدھا نہ ماں کو دیکھتا ہے نہ باپ کو دیکھتا ہے, باپ تو ویسے ہی نہیں ہوتا اس کا. گدھوں کے بھتیجے بھانجے نہیں ہوتے. گدھوں کی ساس دیکھی آپ نے؟ یہ میرا گدھا ہی ہے, اس کی ساس ہے. کبھی بکرے کا دیکھا آپ نے؟ کوئی بکرے کا تعارف کروا رہا ہو. بکرے کا تعارف ایسے تو ہوتا ہے کہ یہ میرا بکرا ہے, 2 دانت کا ہے, اتنے کلو ویٹ ہے اس کا, بڑا وفادار ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ کھاتا ہے اور فلاں نسل کا ہے. بس اس سے زیادہ انٹروڈکشن گدھے کی اور بکرے کی نہیں ہو سکتی, تعارف نہیں ہو سکتا. انٹروڈکشن اتنا ہی ہو سکتا ہے نا, یہ کتنا ویٹ اٹھا لیتا ہے اگر گدھا ہے. انسان کا تعارف سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خاندان سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. فرمایا انتہائی ناپاک گندے غلیظ پانی سے میں نے انسان کو بنایا, لیکن جب ماں کے پیٹ سے نکالا اتنی عزت دی کہ اس کو 2 خاندان دیے, ددیال ننیال والا, اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو سسرال والا. 2 خاندان. ایک نسبی کون سا ہے؟ ددیال اور ننیال. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ددیال میں بھی مٹھائیاں بٹتی ہیں اور ننیال میں بھی. نانی بھی خوش, نانا بھی خوش, دادی بھی خوش, دادا بھی خوش, سب خوش ہوتے ہیں. ماموں بھی خوش اور پھپھی بھی خوش, خالہ بھی خوش, چاچا بھی خوش. دونوں خاندان خوشیاں مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ عقیقے پہ سب کو بلایا جاتا ہے. اگر آپ ددیال کو بلائیں ننیال کو نہ بلائیں, ان کا موڈ آف ہو جائے گا کہ ہم اس بچے کے کچھ نہیں لگتے, ہمیں کیوں نہیں بلایا بھائی؟ بچہ پیدا ہوا ہے, تم نے بکرا کاٹا ہے, تو ماموں کو کیوں نہیں بلایا, خالی چاچا کو کیوں فوکس کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب ماں کے رشتوں کی اہمیت نہیں ہے. یہ تانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ماموں کو بلاؤ, چاچا کو نہ بلاؤ. چاچا کا میٹر شارٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور چاچا کا میٹر کبھی بھی شارٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ چاچا کا فیوز اڑتا ہے. ڈائریکٹ کیا اڑتا ہے؟
फ्यूज उड़ता है, वो चाचा है, गैरत दिखाता है वो ज्यादा। दो खानदान क्या मनाते हैं खुशियां, और जब बाले होता है निकाह करता है तो एक और खानदान मिलता है, उसको क्या कहते हैं, ससुराल। पश्तो में पता नहीं क्या कहते हैं मुझे, हैं चले जो भी कहते हैं ससुराल कहते हैं उसको, नसबन व सेहरा। कुरान कहता है ससुराली। आप किसी अजनबी के घर चले जाओ, जब तक रिश्ता नहीं हुआ, लड़की का बाप पूछेगा भाई इस गली में क्यों टहल रहे तू, मैं 2 दिन से देख रहा हूं तू क्या घूम रहे हैं, होता है ना, हालांकि कोई उसका ताल्लुक नहीं होता, कुछ नहीं, लेकिन शुबा पैदा हो जाता है, कुत्ते छोड़ देगा उसके पीछे गली बहल लेके, इसको देखो क्या कर रही। लेकिन अगर रिश्ता हो जाए, निकाह हो जाए, फिर गली महल्ले में घूमोगे, लड़की का बाप कहेगा यहां क्यों घूम रहे हो बेटा, इधर घर में आओ बैठो, ऐसा ही कहेगा ना, घर में बैठो। फिर अगर वो आपको चाय ना पिलाए और खाना ना खिलाए, चपली कबाब का ना पूछे, तो आपको गुस्सा आएगा, भाई मैं इसका दामाद हूं यार और मेरे को पूछते नहीं है ये लोग। बिल्कुल एटीट्यूड क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये इज्जत मिलती है इंसान को निकाह के बाद। अभी एजुकेशन, एक्चुअली भी हमारी बेटी पढ़ रही है, पता है ना, पैगाम आ गया आपकी बच्ची के लिए, बंदा भी इंसान का बच्चा है, ठीक ठाक है, फिटफाट है, लेकिन हमारी बच्ची मेडिकल साइंस के भी 2 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ ली। एक्चुअली कितने रह गए हैं, 2 रह गए हैं, फिर हाउस जॉब भी है, तो 3 साल के बाद शादी होगी। उसको ये नहीं पता कि 3 साल के बाद ये डॉक्टर तो होगी, लेकिन जितनी अट्रैक्टिव अभी है, जितने इसके रिश्ते अभी आ रहे हैं, 3 साल के बाद इंसान मर्द जब निकाह का पैगाम भेजता है तो उसकी नेचर है, उसकी फितरत है, सबसे पहले लड़की की ब्यूटी को, उसकी खूबसूरती को देखता है, डॉक्टर पने को नहीं देखता। वो मेडिकल, उसने कोई क्लिनिक थोड़ी खुलवानी है, इलाज थोड़ी, इलाज के लिए दर्जनों क्लिनिकें हैं, मौजूद हैं। हाँ, दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएं, खूबसूरत भी है, डॉक्टर भी है, फिर कहते हैं चलो। सबसे पहले वो किसको फोकस, आपको 90 साल की कोई नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मिल जाए, बुढ़िया, करोगे शादी? कहेगी मेरे पास इतनी डिग्रियां, नोबेल, क्या है भाई, आपको मैं मां बनाने के लिए तैयार हूं, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, आप आ जाएं उनकी जगह। ये नेचर है, नेचर से थोड़ी कोई लड़ सकता है। कितने लोग मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की एजुकेशन कंप्लीट कराने के चक्कर में निकाह में ताखीर की, अब वो खून के आंसू रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं। तो भाई ये निकाह के बाद भी हो सकता है, ये किसने कह दिया कि शादी के बाद एजुकेशन नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और जिस यूरोप की आप तकलीद कर रहे हो, वहां लड़कियां बॉयफ्रेंड रख के बच्चे पैदा, हराम बच्चे पैदा करके भी तालीम हासिल कर रही होती हैं, तो आप हलाल करके क्यों नहीं हो सकता भाई? ये एक दिमाग में बस एक बिठा लिया है कि नहीं हो सकता। तो दूसरा उनका फोकस किस पर है कि अगर निकाह बिलफर्ज करना भी है तो जल्दी, तमाम काम जब फारिग हो जाएंगे तमाम कामों से उसके बाद, लेकिन उसके बाद अक्सर लड़कियों की शादियां नहीं हो पाती। तीसरा काम उन्होंने ये किया है कि अगर बिलफर्ज, पहले तो ये करनी नहीं है, दूसरा करनी है तो देर से, और फिर करनी भी कितनी है, बोलो? ये उनकी सोच बता रहा हूं आपको। आप कहें हर 4 शादियों पे, मैं 4 शादियों पे नहीं आ रहा, मैं आपको उनकी सोच बता रहा हूं कि वो क्या चाहते हैं, कितनी हो, एक। उससे क्या होगा, कौम की बेवा, तलाक याफ्ता, जो औरतें मर्दों से ज्यादा पैदा हो चुकी हैं, जिनके लिए कोई मर्द अल्लाह ने मार्केट में रखा है ही नहीं, वो जिना पर मजबूर होंगी, वो शादीशुदा लोगों के घरों को भी खराब करेंगी, जिससे जो एक शादी वाले हैं वो भी बर्बाद होंगे। उनका निजाम भी, अब दफ्तरों में फोन आते हैं खवातीन के कि मेरा मियाँ जाता है दफ्तर में और दफ्तर में एक हसीना के साथ उसका ताल्लुक हो गया है, वो हसीना कंवारी है, उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, तो हमारे मियाँ ने क्या किया, उसको लिफ्ट कराना। मियाँ को तो तलाश होती है ऐसी खातून की, उससे ये घर भी जो बसा हुआ घर है वो भी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तलाक का रेशो क्या होगा, बढ़ेगा। इसके लिए ये इनके 3 हदफ हैं, दोबारा बता देता हूं, याद रहे। नंबर 1, शादी करनी नहीं है। नंबर 2, करनी है तो देर से, और हर सूरत में एक। इसके लिए इनका तरीक़ाकार क्या है, को एजुकेशन, बस, और कुछ करने की इनको जरूरत नहीं। लड़के लड़की को साथ बिठा दो, क्योंकि मर्द को जब फ्री में औरत मिलेगी तो वो सास की टेंशन नहीं लेगा, वो सालों की टेंशन, क्योंकि टेंशन है भाई। बीवी को जब घर में लेकर आओगे तो आप देर से आओगे तो बीवी पूछेगी कहाँ थे, आप मीटर घुमाओगे तो अपने भाई को फोन करेगी, तमीज, एक तो आ भी 2 बजे रहा है कमबख्त, और बात भी तमीज से नहीं करता। भाई आ जाएंगे लड़ने के लिए, वो हमने तुम्हें अपनी बहन इसलिए दी थी कि तुम रातों को 3-3 बजे आओ। गर्लफ्रेंड में सालों की टेंशन होती है। वो एक मियाँ आया ना, औरत तो देखती है ना, बीवी तो पकड़ती है,
اور اس کو بیوقوف بنانا بھی آسان نہیں ہوتا. ایک آدمی کی شراب پی کے گھر لیٹ آنے کی عادت تھی, بیوی سے پٹتا تھا, وہ پھر سالوں سے بھی پٹتا تھا. ایک دن کیا ہوا, وہ دیر ہو گئی اس کو, تو اس کو اندازہ ہوا کہ اب میں پٹوں گا. تو وہ گھر سے دیوار سے نا, پتہ نہیں پشاور میں پتلی گلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, پتلی گلی سے ٹاپ کے آیا, پتلی گلی سے ٹاپ کے آ کے بیٹھ گیا اپنا لیپ ٹاپ لے کے, جیسے آفس کا کام کر رہا ہے, بہت تھکا ہوا ہے. تو بیوی نے کہا کم وقت آج پھر پی کے آیا ہے. کہتے نہیں, کہہ رہے بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے, لیپ ٹاپ کی جگہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے. گرل فرینڈ میں یہ ٹینشن بولو نہیں ہے, جب تک تعلق ہے نہیں تو جاؤ دفع ہو یہاں سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قانون بھی نہیں پوچھتا, قانون بھی نہیں پوچھے گا, نہ وراثت ہے اس کی کوئی. تو اس لیے مرد کو جب فری میں لڑکی ملے گی تو وہ نکاح پہ آمادہ نہیں ہوگا, کیونکہ نکاح کے بغیر زندگی میں مرد کا فائدہ ہے, عورت کا نقصان. اور شادی شدہ لائف میں عورت کا فائدہ ہے, مرد کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. عورت کے حقوق کی بات اگر کرتے ہو تو جو نکاح کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ عورت کے حقوق کے قائل ہیں, جو نکاح کو سے ختم کر رہے ہیں. دیکھو عورت کی آزادی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, لیبل بہت اچھا ہے عورت کی آزادی, مگر اس کا مطلب یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی. مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کو آسان بناؤ تاکہ جب چاہے اپنی حرام خواہش کو وہ آسانی کے ساتھ پورا کر سکے. وہاں ایسا ہی ہوتا ہے, جب تک وہ جوان ہے عورت اس سے مرد فائدہ اٹھاتا ہے. جہاں بڑھاپا آیا, ٹیشو پیپر استعمال کرنے سے پہلے کتنا اچھا ہے, استعمال کے بعد کوئی ویلیو رہتی ہے. ایسا ہی حال ہوتا ہے عورت کا. نکاح میں عورت خاندان میں بن جاتی ہے, اب اس کو چھوڑنا بھی آسان. آپ طلاق کی بات کرو گے آپ کے سالے ڈنڈے لے کے آ جائیں گے, سسر آ جائے گا, قانون حرکت میں آ جائے گا. چھوڑنا, گرل فرینڈ کو چھوڑنا 2 منٹ کی بات ہے. تو اس کے لیے جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا, پہلا طریقہ کیا کہ کو ایجوکیشن سسٹم. قرضے آپ کو اسی بیس پہ مل رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو اگر کو ایجوکیشن سسٹم کو آپ ختم نہیں کر سکتے, کم از کم اتنا کر لو کہ لڑکیوں کے لیے الگ کالج بنا لو. لڑکیوں کے پاس یہ آپشن ہو, جس نے کو میں پڑھنا ہے وہ جائے وہاں, لیکن جس نے حیا کے ساتھ عزت کے ساتھ پردے میں پڑھنا ہے اس کے لیے کم از کم آپشن تو ہونا. یہ آپشن ہی اگر ختم کر دیں گے تو پردے دار لڑکی بھی ایجوکیشن کے لیے کو میں جانے پر مجبور ہوگی. کم از کم اتنی آواز تو اٹھائی جا سکتی ہے پشاور والوں کہ ہمیں لڑکیوں کے لیے الگ اسکول, الگ کالج, الگ یونیورسٹی چاہیے. لڑکے برباد ہو جائیں, کم از کم ہماری عورتیں تو خراب نہ ہو نا. خاندان تباہ ہوتا ہے عورت کے خراب ہونے سے, مرد کے خراب ہونے سے محدود بربادی پھیلتی ہے, عورت کے تباہ ہونے سے بہت زیادہ بربادی پھیلتی ہے. تو ان کا انہوں نے اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا مرد اور عورت میں. دیکھو ابھی وزیر اعظم نے حجاب پر ذرا سی بات کی تھی نا, پورا میڈیا حرکت میں آ گیا. وہ اگر نماز کی بات کرتا کوئی پرابلم نہیں تھی, حج سستا کر دیتا کوئی پرابلم, پردے کی بات ہوگی ایک دم اٹھ جائیں گے. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا, آپ نے کیا کرنا ہے بالکل اس کے اپوزٹ. نمبر 1 کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ہمیں تعلیم چاہیے, ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہے بلکہ فرض سمجھتے ہیں. نماز روزے کی طرح ہم ایجوکیشن کو فرض سمجھتے ہیں, ہمارے مذہب کا حصہ ہے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا, یہ بھی تو ایک تعلیم ہے نا. اسلحہ بناتے تھے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اکنامکس کا علم دیا, یہ بھی تو ایک ایجوکیشن ہے, یہ تو ضروری ہے. ہمیں ایجوکیشن چاہیے مگر حیا کے ماحول میں, بے حیائی کے ماحول میں. لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھائیں گی, لڑکے مرد پروفیسر نہیں پڑھائیں گے. اور لڑکیوں کو فیمیل اور میل کو کون پڑھائے گا, میل پڑھائیں گے. میل کو فیمیل نہیں پڑھائے گی, ہم نہیں برداشت کریں گے اس کو. یہ براڈ مائنڈڈ بنتے بنتے اسی چڈی بنیان پہ آ جاؤ گے تم, جو انگریز آیا ہوا ہے. یہ لباس ختم ہو جائے گا سب. دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے, انگریز نے کیا کہا, انگریز نہیں کہتا میں اس کو, جو بھی اسلام دشمن, کیونکہ انگریزوں میں یورپ میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری باتوں سے ایگری ہیں, سارے گورے ایک جیسے نہیں ہیں یہ ذہن. امریکہ میں ایسی کالونیاں آپ کو ملیں گی جو 100% عیسائی مذہب کو فالو کر رہے ہیں پردے کے معاملے میں. تو ہمیں دشمنی امریکہ سے یا یورپ سے نہیں ہے, ہمیں ان قوتوں سے ہے جو ہمارا کلچر خراب کر رہی ہیں. وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو پردے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, شراب کو ختم کرنا چاہتے ہیں معاشرے سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, گورے وہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کی خواہش تھی کہ نکاح سرے سے کیا ہی نہ جائے, ہم نے اس کے اپوزٹ چلنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, کرنا ہے. ہمارے مذہب نے کیا کہا ہے, نکاح کے بغیر زندگی نہیں ہے.
دوسری بات انہوں نے یہ کیا کہ نکاح دیر سے کرنا ہے, ہم نے اس کے الٹا کیا کرنا ہے, جلدی. کتنی جلدی؟ معذرت کے ساتھ آپ کہیں گے میرا بیان ایک صاحب نے سنا, مجھے انوائٹ کیا اپنے ولیمے میں جاتا نہیں, انہوں نے کہا میں آپ کو میرے ولیمے میں آنا پڑے گا اس لیے کہ میں آپ کا بیان سن کے شادی کر رہا ہوں. تو میں نے اپریشیٹ کرنے کے لیے میں نے کہا پھر ہم آؤں گا. میں چلا گیا. میرا خیال تھا کوئی 17 سال کا لڑکا ہوگا یا 18 سال کا جو میرا بیان سن کے جلدی شادی کر, 40-42 سال اس بندے کی عمر ہوگی. تو میں نے اس سے کہا کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو گئی, تھوڑا لیٹ ہو جاتے. یعنی بیان سن کے جلدی شادی ہو رہی ہے کتنے سال میں؟ 40-42 سال. میں نے کہا بہت جلدی ہو گئی, تھوڑا سا لیٹ ہونا چاہیے, اتنی جلدی بھی ٹھیک صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو جلد نکاح کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جو پیغمبر نے بتایا ہے. دیکھو یا تو اپنے کلچر کو فالو کرو یا کس کو؟ اسلام کو. ہمارا کوئی کلچر نہیں ہے, نہ مہاجر, نہ پٹھان, نہ پنجابی. ہم نے جب کلمہ پڑھا نا تو کلچر ختم. بہنوں کو وراثت دینی پڑے گی. بعض قوموں میں کلچر ہے کہ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے. بھائی کلچر نہیں. آپ کو دیکھو انگریز میں تو وراثت ہے ہی نہیں سرے سے, وہ تو جو مر گیا تو سارا پیسہ بینک کھا لے گا. اس کو پہلے وصیت کرنا ضروری ہے کس کی ہے. تو کتوں کے نام بھی جوائنٹ اکاؤنٹ کھلتے ہیں کتوں کے نام سے, جوائنٹ اکاؤنٹ. ہمارے یہاں تو بیوی کے ساتھ کھولا جاتا ہے نا اکثر جوائنٹ اکاؤنٹ کے. میں ملک سے باہر ہوں تو بیگم کو اجازت ہے یہاں سے, جیسے وہ پینٹ سے پیسے نکال سکتی ہے تو اکاؤنٹ سے بھی پیسے نکال سکتی ہے. پینٹ سے پتہ نہیں چلتا کتنے پیسے نکلے, اکاؤنٹ سے کم از کم پتہ چل جاتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوانے میں, ورنہ وہ پتلون سے کیا پتہ کتنے نکال رہے گا, گن کے سمجھ رکھتا ہے آدمی. تو اس لیے لوگ اب سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے نکالیں. یہ ایک آپ کو گر دے کے جا رہا ہوں میں. انگریزوں کے ہاں جوائنٹ اکاؤنٹ کھل رہے ہیں کس سے؟ کتوں کے. تو یہ بھی ہو رہا ہے معاشرے میں. تو جب نکاح نہیں ہوگا تو پھر یہی ہے, اولاد تھوڑی, پھر تو کتے ہی اولاد بنیں گے آپ کی. تو جلد نکاح کی جو اسلام نے, میں کہہ رہا ہوں کلچر کو فالو مت کرو. کس کو فالو کرو؟ جنت اور جہنم میں کوئی پٹھان, پنجابی, مہاجر, سرائکی کی بیس پہ نہیں جائے گا. اگر اس بیس پہ جاتا تو بلال حبشی تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے تھے. ہمارے نبی عربی, قریشی, ہاشمی, اور ہمارے نبی کی تلوار سب سے پہلے جو غزوہ بدر میں چلی ہے سامنے عرب, قریشی اور ہاشمی. قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا. سب سے پہلے میرے پیغمبر کی جو تلوار اٹھی اپنی قوم کے خلاف, اپنے قبیلے کے خلاف, اپنے چاچے ماموں کے خلاف اٹھی ہے سب سے پہلے. اس میں نبی نے, اور نبی کے ساتھ بلال حبشی, حبشہ سے آئے ہوئے, نہ رنگ نہ قوم نہ نسل, وہ نبی کے ساتھ ہے. سلمان فارسی جو پرشین تھے, فارسی بولتے تھے, وہ نبی کے ساتھ. مجھے ایک واقعہ بڑا زبردست لگتا ہے حضرت سلمان فارسی کا. حضرت عثمان کا دور حکومت تھا شاید, یا حضرت عمر کا. حضرت سلمان فارسی نے ایران پہ چڑھائی کی. کس ملک پہ؟ ایران, جو ان کا اپنا کنٹری تھا. ایران کا ایک قلعہ فتح کرنا تھا, اور صحابہ کرام کی فوج میں کمانڈر کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی. تو صحابہ نے ارادہ کیا ہم فوراً حملہ کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں, مجھے نبی نے حکم دیا ہے جب تک دعوت نہ دے دو حملہ نہ کرو. تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے گئے جہاد سے پہلے. کیا الفاظ تھے؟ یا اہل فارس انا رجل منکم ترون العرب یطیعوننی. کیا وجد آفرین الفاظ ہیں. اے فارسیوں, میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں, لیکن ایک غیر قوم عرب جو کسی کی برتری کبھی برداشت نہیں کرتے, انہوں نے مجھے امیر بنایا ہوا ہے. اور آج تم دیکھ رہے ہو میری تلوار کے سائے میں عرب میں کمانڈر ہوں, اور عرب میری امارت میں لڑ رہے ہیں. یعنی یہ تو ممکن تھا ہی نہیں عرب کسی کو امیر بنا دیں, کسی غیر قوم کو. تو کہہ رہے ہیں میں غیر قوم کا آدمی, اور صحابہ نے امیر کس کو بنایا ہوا ہے؟ مجھے, اور میری کمانڈ میں لڑ رہے ہیں, اور میں تمہارے خلاف, اپنی قوم کے خلاف لڑ رہا ہوں. اس میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کر دی کہ ہماری لڑائی قوم پرستی کی بیس پر نہیں ہے. بعض دفعہ لیبل اچھا لگایا جاتا ہے, پیچھے قومیت ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. حضرت سلمان فارسی نے یہ بھی بتا دی اپنے عمل میں کہ صحابہ نے لیبل اچھا نہیں لگایا. لیبل لگاتے ہم اسلام کی بیس پہ لڑ رہے ہیں, اللہ کی کلمے پر لڑ رہے ہیں, لیکن مقصد عربیت کو فروغ دینا ہوتا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. بعض دفعہ لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی نے دکان میں نا چاول کی بوری پہ, چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا. دکان میں بوری چینی کی ہے, لکھا ہوا کیا ہے؟ لیبل کیا لگا ہوا ہے؟ چاول. لوگوں نے ہاتھ ڈال کے دیکھا یار چینی ہے, اس پہ چاول کی. کہہ رہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے. تو مکھیاں دھوکے میں نہیں ہے. جو عقل مند ہے نا وہ خوشبو سے پہچانے کی. وہ انسان تو دھوکے میں آ سکتا ہے چاول دیکھ کے. تو لیبل بعض دفعہ جیسے عورت کی آزادی کا لیبل لگایا گیا ہے, عورت کی آزادی, اور لیکن اصل میں عورت کی بربادی ہے. عورت کو ایک پبلک پراپرٹی بنانا مقصد ہے.
ایک مارکیٹ میں ایک تھکا ہوا مال ہوتا ہے نا جسے 10 لوگ استعمال کریں, یہ مقصد ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی نے کیا فرمایا کہ صرف لیبل نہیں ہے اسلام کا, عمل بھی ہے. کہ ایک فارسی بولنے والے کو, ایران میں رہنے والے کو عرب نے اپنا کمانڈر بنایا ہوا ہے, عمل کر کے دکھایا کہ ہم قوم پرستی کے خلاف ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اپنے کلچر کو فالو نہیں کرنا. بھائی اسلام نے کیا کہا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, قرآن کی آیتیں, انکحوا الایام منکم من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. نبی نے فرمایا جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے, حدیث کا مفہوم ہے, تو اگر اس میں نکاح کی استطاعت ہے تو نکاح کر لے. استطاعت نہیں ہونے کا مطلب رشتہ ہی نہیں مل رہا اس کو. اتنا غریب ہے کہ کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اتنے غریب مارکیٹ سے آج کل کیا چل رہے ہیں, شارٹ. جس کی گرل فرینڈ ہے نا, اس کا مطلب وہ خرچہ فری میں تھوڑی ملتی ہے گرل فرینڈ. ایک آدمی گیا ہوٹل پہ گرل فرینڈ کو لے کر, کہتے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. اس نے کہا دوسری کس کے لیے, کہہ رہے گرل فرینڈ کے لیے. کہتے کم بہت اتنا غریب ہو کے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, کہہ رہے ہو کے نہیں رکھی, رکھے ہوا ہوں. سارا کس پہ لٹا دیا. حرام میں اللہ نے مالی برکت کا وعدہ نہیں کیا, نکاح میں اللہ نے مال میں برکت کا وعدہ کیا. بیوی پہ خرچ کرو گے اللہ لوٹائے گا. قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو اگر فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا تمہیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے, نکاح ہم نے کرنا ہے. دوسرا جلدی کرنا ہے. اس میں کس پہ توکل کرنا ہے, اللہ پہ. اللہ کھلائے گا. آج تک کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا. میں رکشے ٹیکسی والوں کو دیکھتا ہوں, غربت. ہمارے سوات میں ایک دوست تھا, رکشہ چلاتا ہے, میرا شاگرد ہے. میں اس کے گھر گیا, اس نے دعوت کی, اتنا غریب, باپ کے حالات بھی خراب, بیٹے کے حالات بھی خراب. ایک دن کیا ہوا, مجھے کہتا ہے مفتی صاحب میری شادی ہے, اس میں آپ نے آنا ہے. میں نے کہا بھائی تیری شادی, تمہارے تو ابا کی آمدن بھی نہیں ہے, تمہاری تو اپنی آمدن بھی نہیں ہے, روزگار ہی نہیں ہے, شادی بھی کر رہے. اس نے کہا ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آمدن ہے یا نہیں ہے, بچہ بالغ ہو گیا کرنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور ہو گئی, 1 سال ہو گیا ماشاءاللہ. میں گیا اس کے ولیمے میں, کچھ بھی نہیں تھا بیچارے کے پاس. کوئی بات نہیں, میں نے کہا اللہ اس میں انشاءاللہ برکت دے گا. برائی سے بچ گئے, زنا سے بچ گئے. غریب آدمی بھی لڑکیاں رکھتا ہے, گرل فرینڈ بناتا ہے آج کل. اس وقت اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ میں بے روزگار ہوں یا کیا ہوں. غریب کو رشتہ ملتا ہے. غریب لوگ کہتے ہیں نا غربت میں کیسے لڑکی کو کھلائیں گے, بھائی ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کا باپ آپ سے بھی زیادہ غریب ہو. اب سوات میں جو وہ غریب فیملی تھی, انہوں نے ایسی جگہ شادی کی جو ان سے بھی زیادہ غریب. اس کے باپ وہ بھی نہیں کھلا پا رہا جو اس لڑکے کا باپ اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے, تو وہ انہوں نے دے دی. انہوں نے کہا چلو ہمارے یہاں سے تو اچھا ہی کھائے گی نا. یہ اعتراض کہ میں غریب ہوں شادی نہیں کر سکتا, یہ وہ کرے گا جو سب سے زیادہ دنیا میں غریب ہو. سمجھتے ہو, وہ کہے گا بھائی مجھے کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آپ اگر غریب ہیں تو آپ سے زیادہ غریب آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. آپ خود تیار نہیں ہیں تو کر لیتے ہیں. اور ہم نے ایسے کروڑ پتی بھی دیکھے ہیں, کتنے ڈالر کما رہے ہیں, لیکن بھائی بچہ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا, اور پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوتے 50 سال کا ہو جاتا ہے, پھر میرے بھائی وہی بات ہے. معذرت کے ساتھ مثال تھوڑی سی نازیبا ہے. ایک بوڑھے کے سامنے بادام آئے, وہ غریب تھا, اس نے کبھی بادام نہیں کھائے تھے. تو جب بادام آئے تو کہنے لگا ہائے ہائے. بادام خریدے اس نے اپنے پیسوں سے نا, گھر لے آیا کہ چلو ہم نے غربت میں کبھی بادام کے پیسے نہیں تھے تو بس سوکھے چاول کھا کے گزارا کیا, آج اللہ نے پیسہ دیا تو ہم بادام خرید کے کھائیں گے. جب بادام لا کے رکھے, افسوس سے کہنے لگا کہ جب دانت تھے تو بادام نہیں تھے, اب جب بادام ہے تو دانت چبانے کے لیے دانت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ رہے جب اللہ نے دانت دیے تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں دیے تھے, جب اللہ نے بادام کے پیسے دیے تو دانت چھین لیے. اب کیا کروں گا اس کو, میں کیسے کھاؤں گا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی, نکاح جلدی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات جو بہت سے لوگ اس میں اختلاف کریں گے, اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں نکاح کتنا ہو, صرف ایک. اسلام کیا چاہتا ہے, زیادہ. اگر اسلام میں بیوی کے معاملے میں کنجوسی کوئی اچھا کام ہوتا تو ہمارے نبی نے کھانا کم کھایا, اکثر بھوکے رہتے تھے, پیٹ خالی رہتا تھا, روزے رکھتے تھے. آپ کا گھر کتنا سادہ, چٹائیوں پہ آرام کرتے تھے, نشان جسم پہ پڑ جاتے تھے, جو کی روٹی بمشکل کھانے کو ملتی تھی. 40 دن گھر میں چولہا نہیں چلتا, لیکن بیویاں کتنی رکھی ایک ٹائم 9. نہیں آ رہی بات. تو یہ بتا دیا کہ زیادہ بیویاں, گرل فرینڈ ایک بھی نہیں, بیویاں زیادہ رکھنا یہ سنت ہے پیغمبر کی, یہ عیاشی نہیں ہے. عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر کی 4 بیویاں ہوتی اس وقت.
جو عیاش لوگ ہوتے ہیں نا وہ کتنی رکھتے, ان کو پتا ہے بھائی ایک سانس کو افورڈ کرنا بڑا مشکل, 4 سانسیں بتاؤ ہے مشکل کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک بیوی سے آپ کو 3 سالے جہیز میں ملے, فرض کرو 3 بھائی تھے اس کے, 4 سے کتنے ملیں گے؟ 12 سالے افورڈ کر لو گے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہ عیاشی کہاں سے ہو گئی بھائی؟ اور پھر لیپ ٹاپ کے بجائے بریف کیس کھول کے دکھاؤ آپ, 4 خاندانوں سے پٹو گے کہ نہیں پٹو گے؟ چاروں جگہ کمپلین جائے گی, کم بخت لیپ ٹاپ بول کے کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس کھول کے بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ذمہ داری ہے, اور اسلام نے اجازت بھی اسی شرط کے ساتھ دی ہے کہ سب کے حقوق برابر ادا کرو. قرآن کہہ رہا ہے اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے پھر تمہیں اجازت نہیں ہے. ظلم تو ظلم ہے نا, وہ تو اجازت تھوڑی ہے, برابری ہے ان میں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس یہ آخری بات ہے, بیان ختم کر رہا ہوں. اس کا فائدہ یہ نہیں ہوگا کہ پشاور میں ہر پشتو بولنے والے کی 4 بیویاں ہو جائیں گی. اس خوش فہمی میں آپ مبتلا نہیں رہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسے ہو, اتنی تو عورتیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہر مرد ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی کوشش کرے گا تو عورتوں کی طرف نکاح کے پیغامات کی کثرت بڑھ جائے گی. ادھر سے پیغام آیا, ادھر سے پیغام آیا, وہ پہلی بیوی کے لیے بھیج رہا ہے پیغام, وہ دوسری کے لیے, وہ تیسری کے لیے, وہ چوتھی کے لیے, وہ دوسری کے لیے, وہ تیسری کے لیے. سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ, اکنامکس کے طالب علم بھی کچھ یہاں بیٹھے ہوں گے نا, سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. اس میں لڑکی کے باپ کے لیے سلیکشن میں آسانی کہ میں اپنی بیٹی اس پہلی والی کو دوں, دوسری والے کو دوں, تیسری والے کو دوں, چوتھی والے کو. این ممکن ہے جو دوسری تیسری کر رہا ہو اس میں ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہو کہ وہ کہے اس کوارے سے یہ کروڑا گنا بولو بہتر. اس کا امکان ہے, اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دے, وہ کہے نہیں میں دوسری پہ نہیں, میں کس پہ دوں گا؟ پہلی پہ. کیونکہ پہلی والے بھی متحرک ہو جائیں گے, ان کو پتا ہے کہ لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں, اگر ہم نے ابھی نہیں کی اور ایجوکیشن کے چکر میں دیر کی تو ایک بھی ہمیں نہیں ملے گی پھر بعد میں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. یہ بات آخری بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ ہر ایک کی 4 ہو جائیں گی. بھائی اتنی تو عورتیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہیں, ڈبل بھی ریشو نہیں ہے, ڈبل بھی نہیں ہے, مرد کے مقابلے میں دگنی تعداد بھی نہیں ہے. سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. ڈیمانڈ یہاں تک پہنچے گی جو صحابہ کرام کے دور میں ڈیمانڈ تھی. قرآن کہہ رہا ہے, کاش یہ بات میری سمجھ میں آ جائے آپ لوگوں کے, اللہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کرام کو سورہ بقرہ میں کہ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں عدت کے دوران نکاح کا پیغام مت بھیجو. لیکن آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتا ہے تم باز نہیں آؤ گے, تم ان کو یاد کرو گے, تمہیں اتنی رغبت ہوگی کہ وہ بیوہ ہوئی ہے میں فوراً پیغام بھیجوں, اتنی خواہش ہوگی. ہم تمہیں اتنی چھوٹ دے دیتے ہیں, لیس علیکم جناح لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء, گول مول طریقے سے اشاروں سے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو. یہ بیوہ عورت کی قدر تھی صحابہ کے دور میں, آج کنواریوں کی یہ قدر نہیں ہے معاشرے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب صحابہ نے 2-2, 3-3, 4-4 بیویاں رکھی تھیں تو عورت ملنا آسان کام نہیں تھا. کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی, کنوارے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتے تھے کہ بھائی چلو ہمیں کنواری تو نہیں مل رہی, یہ بیوہ ہوئی ہے. تو صحابہ کو یہ خطرہ ہوتا تھا جیسے ہی عدت ختم ہوگی اتنے سارے پیغامات آئیں گے کہ ہم کیا ہو جائیں گے, ہمیں مسترد کر دیا جائے گا, ایک سے ایک رشتہ آئے گا. تو قرآن نے کہا اشارتاً پیغام دے سکتے ہو. کیا مطلب؟ جیسے بعض عورتوں کو نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا صحابہ کے لیے, کیسے کہ ان سے کہا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو سب سے پہلے کسے اطلاع دینا؟ مجھے. یہ نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے کس کو اطلاع دینا ہے؟ بولو مجھے ضرور بتانا. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زید ابن حارثہ جو نبی کے چہیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کس سے کرنا چاہتے تھے؟ یہ غالباً فاطمہ بنت ثابت تھیں یا فاطمہ بنت جبیلہ, مجھے ان کا پورا نام یاد نہیں ہے. تو زید ابن حارثہ سے یہ نکاح کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں جب بیوہ ہوئی تو جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی ہے عرب کے سرداروں کے پیغامات آنا شروع ہو گئے. ایک بیوہ عورت کی عدت پوری ہو رہی ہے اور پیغام کون بھیج رہا ہے؟ عرب کے بڑے بڑے سردار. لیکن مجھے نبی نے بتایا تھا کہ جیسے ہی عدت پوری ہو کس کو بتانا ہے؟ مجھے اطلاع دینی ہے. اطلاع دی. فرمایا کہ نبی نے اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے مجھے نکاح کا پیغام دیا.
آج ہمارے معاشرے میں کراچی اور لاہور میں تو تباہی پھیل چکی ہے. آپ کو بتا دوں, بہت معاملہ, جس کے بیٹی پیدا ہو جائے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. یہاں ابھی اتنی معاملات خراب نہیں ہیں لیکن ہو جائیں گے, آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. وہاں تو میں نے خود روتے ہوئے دیکھا, اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بچی پیدا ہوئی, باپ بھی رو رہا ہے, ماں بھی رو رہی ہے. تو یہ حالات یہاں بھی پیدا ہوں گے فیوچر میں. تو یہ سپلائی کے مقابلے میں کیا ہوگا, ڈیمانڈ. اس میں عورت کے لیے, لڑکی کے باپ کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتوں کا تلاش کرنا آسان ہو جائے. پھر اس کی مرضی, کنوارے کو دے, دوسری والے کو دے, وہ اس کی ہیڈک ہے, کیونکہ آپ کے ارادے سے تھوڑی ہو جائے گی. آپ نے میں سے ہر شخص نے ارادہ کہ میں 4 کروں گا, تو پیغام بھیج کے تو دیکھو آپ بولے گا بھائی کیا کیوں دوں, اس کو وہ جب دے گا جب مجبور ہوگا, یا آپ کے اندر کوئی بہت زیادہ کوالٹی ہوگی. تو اس میں فائدہ لڑکیوں کو ہے, مرد تو ذمہ داری میں پھنسے گا. فائدہ کس کو ہے, عورت کو فائدہ. اس کے لیے کفو میں رشتہ, اس کے ہم پلہ, اس کے ابھی جو ہو رہا ہے, ماسٹر لڑکیاں میٹرک پاس سے شادیاں کر رہی ہیں, مجبور ہے وہ. پی ایچ ڈی لڑکیاں 8ویں سے بھاگے ہوئے سے, میں نے خود پڑھایا ہے نکاح. ڈاکٹر لڑکی کا میں نے 8ویں سے بھاگے ہوئے سے پڑھایا ہے, یا میٹرک سے بھاگے ہوئے سے. لیکن وہ لڑکی مجبور ہے, وہ اس کو کوئی انسان کا بچہ ہی نہیں مل رہا, کوئی ڈھنگ کا آدمی. اس نے کہا چلو یہ آدمی ہونا کافی ہے. لیکن پھر طلاقیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ وہی ہوا, تھوڑے دن میں اطلاع آ گئی کہ وہ اتنا نالائق آدمی تھا. ابے تیرے کو ڈاکٹر لڑکی مل گئی ہے تو اب شکر ادا کر اللہ کا. وہ کمبخت, ذہن کا بھی ان پڑھ, وہ ہنی مون منانے اپنی بیگم کو لے کے جا رہا ہے بیگم کے خرچے پہ. یہاں سے ان کے اختلافات, بلکہ بیگم پہ نہیں, اس نے کہا آدھا خرچہ میرا, آدھا. بالکل انگریز سسٹم نا. وہاں گرل فرینڈ کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلایا جاتا, گرل فرینڈ کو بھی. ہمارے یہاں تصور ہے کہ بیگم کے لیے, اور بیگم بھی نئی نویلی دلہن ہو, آپ 2 پیپسی لے کر آئے, دلہن کو دی آپ نے اور کہا اس کے پیسے دو, اسی وقت طلاق مانگے گی نہیں مانگے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ مجھے اس ڈاکٹر لڑکی نے فون کر کے بتایا کہ ہنی مون پہ ہم جا رہے ہیں, فرسٹ ٹائم, ایک تو یہ میٹرک پاس ہے, میں نے شادی کر لی. میں نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں, میں ڈاکٹر ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہنی مون پہ آدھا خرچہ کہہ رہا ہے, کون کرے گا؟ تم, آدھا میں. میں نے کہا میں تو جوڑ کی بات کرتا تھا, میں نے کہا برداشت کرو برداشت کرو. وہ تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی اس کو, اس نے خود ہی لی. بھائی حد ہوتی ہے برداشت. تو میرا خیال ہے پولیس بلوانے کی ضرورت نہیں ہے. حیا کو پروموٹ کرو. حیا آتی ہے نکاح سے, نکاح سے آپ کا خاندان بڑھے گا, حلال اولاد ملے گی, حلال اولاد میں بیٹے ملیں گے, بیٹیاں بڑھاپے میں آپ کی خدمت کریں گی, بیٹے بڑھاپے میں آپ کی. ابھی دیکھو جوانی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. یونیورسٹیوں میں جو آپ کو ایجوکیشن میں بھی مزے آ رہے ہیں نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے, یہ مزے تھوڑے دنوں میں کرکرے ہو جائیں گے. جہاں بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں ان کا میں احترام کرتا ہوں, ان کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے. ابھی جو آپ کے موبائل میں حسینوں کے نمبر ہیں نا, بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر آنے والے ہیں. ہاں, ابھی تو آپ نے وسیم ستار کے نام سے گرل فرینڈ کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں. وسیم ستار, وہی مجھے ایک لطیفہ میں سناتا ہوں نا اکثر, بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. وہ بڑا اس پہ میمز بن گئی تھی. تو ایک آدمی, گرل فرینڈ بہت تھی اس کی, بہت زیادہ گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی. جب شادی ہوئی ہے تو اس نے تو بیوی کو نہیں بتایا کہ میری بہت ساری گرل فرینڈس ہیں. اس نے تو یہی شو کیا میں تو نیک آدمی ہوں. تو جو جیسا ہوتا ہے پھر آگے سے مال بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے اکثر. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو جب شادی ہوئی ہے, دلہن کے کمرے میں گیا تو اپنی دلہن سے کہتا ہے آج سے تم میری کائنات, تم ہی میری چاہت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت, تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی بتا رہے بھائی, فرحت بھی تم, خوشی بھی تم, راحت بھی تم, مسرت بھی تم, کائنات بھی, سب کچھ تم. یہ اس کا بیچارے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گرل فرینڈ کے نام, وہ سمجھی اپنی لڑکیوں کے نام بتا رہا ہے. یہ اس نے کہا آج سے تم ہی میری فرحت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت, تم ہی میری کائنات. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب تم نے سب کچھ چھوڑ دیا, وسیم بھی تم, ستار بھی تم, غفار بھی تم, کلیم بھی تم. وسیم بھی تم, غفار بھی تم, ستار بھی تم اور کلیم بھی تم. وہ حیران سٹ پٹا گیا, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو بھائی یہ کلچر اچھا لگتا ہے؟ ہاں, اچھا نہیں لگتا تو پھر جو کہہ رہے ہیں نا, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں, پھر اسی پہ آ جاؤ. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.